دوستو، کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ عدل و انصاف کا بہترین نمونہ کس طرح پیش کیا جاتا ہے؟ آج ہم آپ کو ایک ایسا واقعہ سنانے جا رہے ہیں جس میں نہ صرف عدل و انصاف کی ایک بہترین مثال ملتی ہے بلکہ ایک ایسا سبق بھی جو ہمیں ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے۔ یہ واقعہ ہے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اور ایک یہودی کا۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں اور اس حیرت انگیز واقعے کو سنتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین و سامعین، یہ واقعہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا ہے۔ حضرت قتادہ بن نعمان رضی اللہ تعالی عنہ یہ واقعہ بیان کرتے ہیں کہ مدینہ کے انصار میں ایک خاندان تھا جسے بنو عبیرق کہا جاتا تھا۔ یہ 3 بھائی تھے، بشر، بشیر اور مبشر۔ ان میں سے ایک بھائی بشیر منافق تھا، یعنی کہ وہ ظاہر میں مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتا مگر دل سے اسلام کے خلاف سازشیں کرتا تھا۔ یہ شخص صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں توہین آمیز شاعری کیا کرتا تھا اور پھر جھوٹ بولتے ہوئے کہتا کہ یہ میرے اشعار نہیں ہیں بلکہ یہ تو کسی اور عرب قبیلے کے کہے ہوئے اشعار ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جلدی سے یہ پہچان لیا کرتے تھے کہ یہ مکاری کسی اور کی نہیں ہے بلکہ اسی بشیر کی ہے۔ ایک دن شام کے علاقے سے ایک تاجر مدینے آیا اور مختلف قسم کے کھانے کے سامان فروخت کرنے لگا۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے چچا رفاعہ بن زید نے اس سے سفید آٹے کی ایک بوری خریدی اور اپنے گھر کے اسٹور روم میں محفوظ کر دی۔ معزز دوستو، سفید آٹا اس دور میں بڑی قیمتی چیز ہوا کرتا تھا کیونکہ عام طور پر کھانے کے لیے کھجور اور جو ہی استعمال ہوتے تھے۔ اب یہاں پر کہانی میں ایک نیا موڑ آتا ہے۔ رفاعہ بن زید کے اس اسٹور روم میں کچھ ہتھیار بھی رکھے ہوئے تھے جیسا کہ تلوار اور زرہ وغیرہ۔ اور پھر کیا ہوا؟ رات کے اندھیرے میں کسی نے ان کے گھر کے نیچے سے سرنگ کھود کر، یعنی کہ ایک خفیہ راستہ بنا کر اس اسٹور روم میں داخل ہونے کا راستہ بنا لیا اور سارا سامان اور ہتھیار چوری کر لیے۔ معزز دوستو، ذرا سوچیں کہ رفاعہ کے گھر کے نیچے یہ سرنگ کیسے بنائی گئی ہوگی اور کس جرأت سے انہوں نے اس سرنگ کو بنایا ہوگا اور کتنا وقت لگا کر انہوں نے یہ سرنگ کھودی ہوگی۔ خیر، حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ واقعہ بیان کرتے ہوئے آگے فرماتے ہیں کہ اگلی صبح میرے چچا رفاعہ پریشانی کے عالم میں میرے پاس آئے اور کہا کہ بھتیجے، آج رات مجھ پر بہت بڑی زیادتی ہوئی ہے۔ کسی نے ہمارے گودام میں نقب لگا کر، یعنی کہ زمین میں سرنگ کھود کر ہمارا سارا سامان اور ہتھیار چوری کر لیے ہیں۔ ہم نے محلے کے لوگوں سے پوچھنا شروع کیا تو کچھ لوگوں نے بتایا کہ انہوں نے رات کو بنو عبیرق کے لوگوں کو آگ جلائے ہوئے دیکھا تھا اور ہمارا خیال ہے کہ ہمارے ہی کھانے پر جشن منا رہے ہوں گے، یعنی کہ چوری کا مال ہی پکا رہے ہوں گے۔ یہاں پر تعجب کی بات تو یہ ہے کہ جب ہم نے مزید تفتیش کی تو بنو عبیرق کے افراد نے فوراً اپنا بچاؤ کرتے ہوئے کہا، قسم اللہ کی، ہمیں تو تمہارا چور لبید بن سہل ہی لگتا ہے۔ معزز دوستو، اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ لبید بن سہل کون تھے؟ دوستو، لبید ایک نیک، پرہیزگار اور ایماندار مسلمان تھے۔ جب انہیں پتہ چلا کہ بنو عبیرق ان پر چوری کا الزام لگا رہے ہیں تو انہوں نے غصے میں اپنی تلوار نکالی اور کہا کہ میں چور ہوں، قسم اللہ کی، میری یہ تلوار تمہارے درمیان رہے گی جب تک کہ تم اس چوری کا صحیح پتہ نہ لگا لو۔ لوگوں نے لبید کو کہا کہ جناب، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں یقین ہے کہ آپ چور نہیں ہیں۔ دوستو، سوچنے کی بات یہ ہے کہ ایسے حالات میں ہم اور آپ کیا کرتے؟ یا ہم کسی پر بے بنیاد الزام لگاتے یا حقائق کی تلاش کرتے؟ اب سوال یہ ہے کہ کیا اس کے بعد بنو عبیرق کا جھوٹ پکڑا گیا؟ چلیے آگے کہانی کو سنتے ہیں۔ معزز سامعین، حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ آگے واقعہ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ میرے چچا رفاعہ نے مجھے کہا کہ بھتیجے،
تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ اور اس معاملے کا ذکر کرو، شاید ہمیں کوئی ہمارا مال واپس مل جائے۔ چنانچہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور پورا واقعہ بیان کیا۔ میں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے اپنے ہی لوگوں میں سے ایک گھرانے نے ہم پر ظلم کیا ہے۔ انہوں نے ہمارے گودام میں سوراخ کر کے ہمارا ہتھیار اور کھانے کا سامان چرا لیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس معاملے کی تحقیق کے بعد ہی کوئی فیصلہ دوں گا۔ معزز دوستو، یقیناً آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اب کیا ہوگا؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے خلاف کوئی قدم اٹھائیں گے؟ اب کہانی میں ایک اور نیا موڑ آتا ہے۔ جب بنو عبیرک کے بیٹوں کو چوری کا راز فاش ہونے کا پتہ لگا تو انہوں نے چوری شدہ سامان ایک یہودی کے گھر میں پھینک دیا تاکہ چوری کا الزام اس پر لگ جائے اور وہ خود اس معاملے سے بچ جائیں۔ اس کے بعد وہ اپنی قوم کے ایک آدمی کے پاس گئے جس کا نام اسیر بن عروہ تھا۔ انہوں نے اس سے معاملہ طے کیا اور محلے کے کچھ اور لوگ بھی ان کے ساتھ مل گئے۔ سب نے مل کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، قتادہ بن نعمان اور ان کے چچا دونوں بغیر کسی گواہ اور ثبوت کے ہم جیسے نیک لوگوں پر چوری کا الزام لگا رہے ہیں، جبکہ ہمیں لگتا ہے کہ چوری لبید بن سہل نے کی ہے۔ معزز دوستو، اب کیا ہونے والا تھا؟ یہودی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہا کہ چوری میں نے نہیں کی، بلکہ بنو عبیرک نے چوری کا سامان میرے گھر میں پھینک دیا تھا۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ بنو عبیرک نے سامان چوری کرنے کے بعد یہودی کے گھر بطور امانت رکھوا دیا تھا، اور جب تفتیش کے دوران حقیقت کا پتہ چلا تو بنو عبیرک کے لوگ انکاری بن گئے کہ ہم نے تو کوئی امانت نہیں رکھوائی، یہ ہم پر چوری کا الزام لگانے کے لیے جھوٹ بول رہا ہے۔ اور اسی طرح بنو عبیرک کے لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی باتوں سے قائل کرنے کی کوشش کرتے رہے کہ چور ہم نہیں بلکہ چور وہ یہودی ہے۔ سامعین کرام، آپ خود اندازہ لگائیں کہ بنو عبیرک کس حد تک جھوٹ اور سازش میں ملوث ہو گئے تھے کہ انہوں نے کسی بے قصور کو پھنسانے کے لیے ایک یہودی کے گھر میں سامان ڈال دیا۔ تو کیا وہ اپنے ارادے میں کامیاب ہو گئے؟ آئیے آگے کا واقعہ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبانی سنتے ہیں۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے بلا دلیل ایماندار نیک لوگوں پر چوری کا الزام لگا دیا ہے۔ یہ سن کر میں خاموش رہا۔ معزز دوستو، اب یہاں اللہ کی مدد اور ہدایت کا حیرت انگیز لمحہ آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کی آیات کے ذریعے اس سچائی سے آگاہ کیا اور سورۃ النساء کی آیت نمبر 105 نازل فرمائی، جس کا مفہوم یہ ہے کہ بے شک ہم نے قرآن حق کے ساتھ نازل کیا ہے تاکہ آپ لوگوں کے درمیان اللہ کی دی ہوئی بصیرت کے مطابق فیصلہ کریں اور آپ خیانت کرنے والوں کی طرف سے دفاع نہ کریں۔ پیارے دوستو، کیا ہم بھی آج کے دور میں اتنے ہی انصاف کرنے والے ہیں؟ کیا ہم سچائی کے ساتھ کھڑے ہونے کا حوصلہ رکھتے ہیں، چاہے ہمارا قریبی ہی کیوں نہ ہو؟ کومنٹ میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور فرمائیں۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بنو عبیرک کے جھوٹ سے بچا لیا اور بنو عبیرک جھوٹے اور چور قرار پائے۔ معزز ناظرین و سامعین، اس واقعہ سے ہمیں 3 بڑے سبق ملتے ہیں۔ سب سے پہلے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حکم کے بغیر کچھ نہیں جانتے تھے اور اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت کی اور انہیں ہر موقع پر درست راستہ دکھایا۔ دوسرا سبق یہ ہے کہ اسلام میں عدل و انصاف سب سے اہم ہے۔ حق کے مقابلے میں کسی بھی قسم کے تعصب یا جھوٹ کو قبول نہیں کیا جا سکتا۔ آخر میں ہمیں یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ اسلام ہمیں انصاف اور سچائی کی تعلیم دیتا ہے، چاہے وہ کسی بھی صورت میں ہو۔ تو آئیے ہم سب اپنے اندر بھی اسی عدل و انصاف کو پیدا کریں اور ہمیشہ
حق اور سچ کا ساتھ دیں۔ معزز دوستو، اگر آپ بھی حق کا ساتھ دینا چاہتے ہیں، اگر آپ بھی سچ کا ساتھ دینے کا سچا جذبہ رکھتے ہیں تو ہمارے یوٹیوب چینل بامقصد کہانیاں کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل کے بٹن کو آن کریں، کیونکہ ہمارے چینل پر صرف وہی واقعات بیان کیے جاتے ہیں جو قرآن یا صحیح حدیث اور مستند تاریخ سے ثابت ہوتے ہیں۔ جھوٹے من گھڑت واقعات سے ہمیشہ ہم بچنے کی کوشش کرتے ہیں اور آخر تک انشاءاللہ العزیز یہ کوشش جاری رہے گی، اور ہمیں آپ کے تعاون کی اشد ضرورت ہے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس خوبصورت سبق سے مستفید ہو سکیں اور یہ پیغام زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے۔ ہمیں اپنی قیمتی رائے سے آگاہ کریں اور ہمیں بتائیں کہ آپ کو اس واقعہ سے کیا سبق ملا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔